بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی نے کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا ابو گرم دماغ کا آدمی ہے، اس نے جوش میں آ کر ریاض کو کچھ کر دیا تو اور جتنا ڈنڈورا پیٹیں گے بدنامی اپنی ہوگی۔ ہم لڑکی والے ہیں، باقی ریاض کو میں خود دیکھ لوں گی، تم کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ میں لیٹی رہی، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، نہ جسم میں ہمت نہیں اٹھنے کی۔ آنکھیں بند کرتی تو وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد امی میرے لیے گرم دودھ لے کر آ گئیں۔ فوزیہ ابھی تک کپڑے نہیں پہنے تم نے، تمہارا ابو آتا ہوگا، اس حالت میں تم کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا۔ امی نے مجھے کپڑے پہنانے میں مدد کی، میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ امی نے مجھے دودھ پکڑایا اور ساتھ 3 گولیاں پکڑا دیں، کہا یہ کھا لو۔ میں نے کہا یہ کس چیز کی گولیاں ہیں؟ امی نے کہا ایک پین کلر ہے اور 2 گولیاں معنی حمل کی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہ کس لیے؟ امی نے کہا بس چپ کر کے کھا لو۔ میں گولیاں کھا کر دودھ پی کر دوبارہ لیٹ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو ابو کی بائک کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا میری عادت تھی کہ جیسے ابو گھر آتے میں سب سے پہلے ان کو ملتی تھی اور ان سے سامان پکڑ کر رکھتی تھی۔ وہ روز میرے لیے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لاتے تھے۔ اس دن مجھے سامنے نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے۔ امی سے پوچھا فوزیہ پتر کہاں ہے؟ امی نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابو نے جلدی سے سامان زمین پر رکھا اور میرے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں ابو داخل ہوئے اور کہا کیا ہوا میری جٹنی کو؟ میں نے ابو کی آواز سن کر بھی آنکھیں نہیں کھولیں، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی ابو سے آنکھ بنانے کی۔ ابو نے میرے ماتھے کو چوم کر دیکھا، بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر ابو پریشان ہو گئے اور کہا روتی کیوں ہے پگلی، چل ڈاکٹر کو دکھا آتے ہیں۔ امی نے گھبرا کر کہا نہیں اب ٹھیک ہے، میں نے اس کو گولیاں کھلا دی ہیں، بخار اتر گیا ہے، اس نے دراصل امتحانات کی کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی ہے۔ ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ ابو کے جانے کے بعد پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، اچانک رات کو ڈراؤنا خواب دیکھ کر آنکھ کھل گئی۔ خواب میں ایک خوفناک درندے کو اپنے اوپر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ دوبارہ سونے کی کوشش کرتے کرتے کافی دیر لگی۔ صبح 9 بجے دوبارہ آنکھ کھلی تو ابو جا چکے تھے۔ جسم میں پورے درد تھا، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو امی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ امی نے کہا جاؤ نہا لو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ میرے بدن پر باقاعدہ زخم بن چکے تھے، وہ بھی سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ نہا کر میں باہر نکلی تو امی نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، ورنہ میں پورے گھر میں سب سے زیادہ ہنسمکھ مشہور تھی۔ امی نے کہا میں ذرا بازار تک جا رہی ہوں، کنڈی لگا لینا۔ میں نے کہا بازار سے زخموں پر لگانے والی مرہم تو لیتے آنا۔ امی نے پوچھا کہاں لگانی ہے؟ اس واقعے کے اثر سے نکلنے کے لیے مجھے ہفتہ لگ گیا۔ 1 ہفتے تک میں اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں دوبارہ اپنی روٹین لائف میں واپس آتے گئی اور میری ہنسی اور کہکے بھی واپس آتے گئے، جس کی سب سے زیادہ خوشی میرے والد کو ہوئی تھی، کیونکہ میری ہنسی کو دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میری اسکول میں ایک ہی دوست تھی جس کا نام ماریا تھا۔ اسکول میں اس کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں تھی، اس کے بارے میں بہت سے قصے مشہور تھے۔ اس کا کافی لڑکوں کے ساتھ نام جوڑا جاتا تھا، پر میں نے کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ میں جیسے اسکول میں داخل ہوئی تو سامنے سے ماریا کو آتا دیکھا۔ ماریا نے کہا کہاں گم ہو ہفتے سے؟ میں نے کہا یار میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ماریا یار آج خدا سے کچھ اور مانگتی تو وہ بھی مل جاتا، شکر ہے تم آج آ گئی، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا کیا کام ہے ماریا؟ یارا اسکول سے واپسی پر میں نے کام جانا ہے، اگر میری امی کا فون آئے تو کہنا ماریا میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے جو امی سے چھپا رکھی ہو؟ ماریا پاگل ڈیٹ پر جانا ہے، اب کیا امی کو بتا کر جاؤں گی میں؟ یار تم کب سدھرو گی؟ ماریا نے مجھے جپھی ڈال کر آنکھ مار کر کہا یار زندگی کا مزہ جتنا لے سکتی ہو لوٹ لو، کل ہو نہ ہو۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے ہنس کر کہا بدتمیز چھوڑ دو مجھے۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے کلاس میں داخل ہو گئے۔ آدھی چھٹی ہوئی تو ہم دونوں جا کر لون میں بیٹھ گئے۔ وہ ہماری پسندیدہ جگہ تھی، وہاں درخت لگے ہوئے تھے جن کی ٹھنڈی ہوا ہم دونوں کو بہت پسند تھی۔
مجھے کچھ نوٹس اتارنے تھے کیونکہ میں ایک ہفتے سے اسکول نہیں آئی تھی تو کافی کام جمع ہو گیا تھا۔ اگلے ہفتے پیر تھی